السلام علیکم اسٹوڈینٹس، میں آپ کو اپنے چینل برائٹنیس آف نالج پہ خوش آمدید کہتی ہوں۔ آپ لوگوں کو میں آج بتاؤں گی کہ سائیکولوجی کی پریکٹیکل نوٹ بک ہم کیسے بنائیں گے۔ ٹھیک ہے، میرے پاس جو ہے بک یہ ہے کاروان نفسیات پریکٹیکل کی نوٹ بک، ٹھیک ہے، انٹرمیڈیٹ ہے، اور اس کا جو رائٹر نیم ہے اس کا وہ ہے رخشندہ شہناز۔ ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے ہم آگے آ جاتے ہیں۔ اس کے تجربات جو ہیں یہ 8 تجربات ہیں، اور ہم نے یہ سارے کے سارے تجربات ہی کرنے ہیں۔ ٹھیک ہے، جب ہم نے تجربات کمپلیٹ کر لیے تو اس کے بعد ہمارے پاس آ جائے گا شماریات پہ بھی ہم اپنی پورے کا پورا لکھیں گے۔ ٹھیک ہے، جو ان لوگوں نے بتایا ہوا ہے، جو میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی۔ اس کے آگے آ جاتا ہے سروے کا ٹاپک۔ سروے کا ٹاپک جو ہے میں نے آپ لوگوں کو پہلے ہی بتا دیا ہوا ہے، سمجھا دیا ہوا ہے اچھے سے۔ آپ لوگ برائٹنیس آف نالج کے چینل کو سرچ کریں گے تو آپ لوگوں کو سروے کی رپورٹ پوری کی پوری مل جائے گی۔ ٹھیک ہے، اب ہم ایک ایک کر کے تجربات کو دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ میں نے ایک تجربہ نمبر 1 لکھا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ لوگوں نے بھی ایسے ہی لکھنا ہے۔ تجربہ نمبر 1، ٹھیک ہے، آگے آ جاتا ہے عنوان، تاریخ، مقام۔ ٹھیک ہے، پھر اس کا آگے لکھنا ہے مسئلہ، پھر تعارف لکھنے کے بعد یہ آپ لوگوں نے سارا تعارف لکھنا ہے، جیسے جیسے میں نے لکھا ہوا ہے آپ لوگوں نے ایسے ایسے ہی لکھنا ہے۔ ٹھیک ہے، تعارف کے آگے آ جاتا ہے سامان میں جو چیزیں ہیں یہ دیکھیں، جتنی بھی چیزیں لکھی ہوئی ہیں میں نے آپ لوگوں نے ایسے ہی نوٹ کر لینی ہے۔ آگے آ جاتا ہے عامل وہ ہے جو آپ لوگوں، اگر آپ لوگ خود کاپی بنا رہے ہیں تو آپ لوگ اپنا نام لکھیں گے۔ ٹھیک ہے، میں نے یہاں پہ مقدس کا نام لکھا ہوا ہے تو آپ اپنا نام لکھیں گے۔ ٹھیک ہے، آگے آ جاتا ہے معمول، پھر آگے آ جاتا ہے عمل یا طریقہ کار۔ ٹھیک ہے، یہ یہاں پہ سارا آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں۔ پھر آگے آ جاتا ہے یہ ایک ڈایاگرام ہے، اس ڈایاگرام کو بھی آپ لوگوں نے ایز اٹ از ہی اتار لینی ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے آگے جاتا ہے معمول کے تاثرات، پھر عامل کی مشاہداتی رپورٹ، پھر نتائج۔ ٹھیک ہے، آگے ہمارا آ جاتا ہے تجربہ نمبر 2۔ اس کا عنوان میں ہے مولر لائلہ التباس۔ اس کا ہے سب سے پہلے مسئلہ، پھر تعارف، پھر مفروضہ، سامان، عامل، معمول، ہدایات، یہ سارا کچھ آپ لوگوں نے ایسے ہی اتار دینا ہے۔ ٹھیک ہے، پھر آگے آ جاتا ہے عمل یا طریقہ کار، نوٹ، پھر معمول کے تاثرات، پھر عامل کی مشاہداتی رپورٹ، اور ایٹ دی اینڈ آپ لوگوں نے یہ نتائج لکھ دینا ہے۔ ٹھیک ہے، جب آپ لوگوں کا یہ نتائج تک پورا ہو جانا ہے تو آپ لوگوں نے اس کے نتائج میں یہ ایک مولر لائلہ التباس جو ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کا ایک کارڈ ہوتا ہے، اس کارڈ کو آپ لوگوں نے ایک معمول کو دینا ہے، اور اس کے اوپر یہ آپ لوگوں نے تجربہ کرنا ہے، اور اس کارڈ کے مطابق جو تجربے کے مطابق جو آپ لوگوں کو وہ ڈیٹیل دے گا، جیسے جیسے آپ کو بتائے گا ویسے ویسے ہی آپ لوگوں نے اس کے اندر لکھتے جانا ہے۔ ٹھیک ہے، اور اس کے اینڈ پہ آپ لوگوں نے ان کو کل کر لینا ہے، ٹوٹل کر لینا ہے۔ ٹھیک ہے، پھر آگے یہ بھی لکھنے لینا ہے جیسے جیسے لکھا ہوا ہے، وہاں تک ہمارا تجربہ نمبر 2 کمپلیٹ ہوتا ہے۔ آگے آ جاتا ہے ہمارا تجربہ نمبر 3۔ اس کا عنوان کیا ہے؟ ادراک پر القاء کے اثرات کا جائزہ۔ ٹھیک ہے، اس کے آگے مسئلہ ہے، پھر تعارف ہے، پھر ادراک کو متعین کرنے والے عوامل، پھر مفروضہ، سامان، عامل کا معاونین، پھر معمول، اور آگے آ جاتی ہے ہدایات، پھر طریقہ کار یا عمل، معمول کے تاثرات، پھر عامل کی مشاہداتی رپورٹ اور نتائج۔ ٹھیک ہے، پھر آپ لوگوں نے اس تجربے میں آپ لوگوں نے یہ والا پیج لگانا ہے، یہ آپ لوگوں کو پیج پریکٹیکل کی نوٹ بک میں ہی ملے گا، وہاں سے آپ لوگوں نے اتار کے اس جگہ پہ آپ لوگوں نے پٹ کر دینا ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں پہ پیج لگانا ہے کیونکہ یہ جو پیج ہے اس تجربے کے مطابق ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے آگے آپ لوگوں نے یہاں تک لکھنے کے بعد یہ آپ لوگوں کا تجربہ نمبر 3 بھی کمپلیٹ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے آگے آ جاتا ہے تجربہ نمبر 4۔ تجربہ نمبر 4 کا عنوان کیا ہے؟ پس عکس، پھر اس کا لوگوں نے آگے مسئلہ، پھر تعارف، مثبت پس عکس، منفی پس عکس، مثبت پس عکس کا پھر آگے آپ لوگوں نے لکھنا ہے کہ اس میں مفروضہ بھی ہوتا ہے، سامان، عامل، معمول، ہدایات۔ ٹھیک ہے، یہ سارا کچھ لکھنا ہے آپ لوگوں نے۔ پھر آگے آ جاتا ہے عمل یا طریقہ کار، پھر نتائج، اور مثبت پس عکس کا گوشوارہ، منفی پس عکس، پھر منفی پس عکس میں آپ لوگوں نے یہ مفروضہ، سامان، ہدایات، ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ یہ عمل یا طریقہ کار، معمول کے تاثرات،
پھر عامل کی مشاہداتی رپورٹ، ٹھیک ہے. عامل کی مشاہداتی رپورٹ کے بعد آپ کا نتائج آ جائے گا، ٹھیک ہے. نتائج کا جب آپ نتائج لکھ لیا نا، یہاں تک آپ لوگوں نے لکھ لیا، پھر آپ لوگوں کا یہ ایک ٹیبل ہے، ٹیبل لکھنا ہے آپ لوگوں نے. ٹیبل کو اچھے سے دیکھ لیں. یہاں پہ سب سے پہلے کیا کیا ہے، بنیادی ہے. بنیادی کلر کون سے ہیں، یہ ہے ایک. سب سے پہلے دو باکس میں نے نیلا لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے. پھر آگے آ جاتا ہے سبز، سرخ، پیلا، اور یہ بھی پیلا ہی ہے، ٹھیک ہے. پھر یہ آگے ٹرائل ہے. پھر ٹرائل کا وقت، اصلی رنگ دیکھنے کا، ٹھیک ہے. آپ لوگوں نے آگے کیا کرنا ہے، یہ سارا باکس جو ہے نا، ٹیبل جو ہے، آپ لوگوں نے ایسے ہی اپنی کاپی پہ بنا لینا ہے، ٹھیک ہے. اس کے آگے ہم چلتے ہیں. یہ ہمارا تجربہ نمبر 4 کمپلیٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اس کے آگے ہمارے پاس ہے تجربہ نمبر 5. اس کا عنوان کیا ہے، معکوس فعال مزاحمت، ٹھیک ہے. اس کا آپ لوگوں نے لکھنا ہے مسئلہ، تعارف، آموزش کی اقسام، آموزشی عمل کو متاثر کرنے والے عوامل، معکوس فعال مزاحمت، قبل فعال مزاحمت. اور اس کے آگے ہم دیکھتے ہیں سامان ہے، پھر عامل ہے، معمول کنٹرول گروپ، ٹھیک ہے. آگے آ جاتا ہے اس کی ہدایات برائے کنٹرول گروپ، ہدایات برائے تجرباتی گروپ، ٹھیک ہے. پھر آگے آ جاتا ہے تجرباتی ڈیزائن. اس کا آپ لوگوں نے یہ ٹیبل بھی ایسے ہی اتار لینا ہے. عمل یا طریقہ کار، کنٹرول گروپ کے معمولوں کے تاثرات. پھر آگے جاتا ہے تجرباتی گروپ کے معمولوں کے تاثرات. یہ آپ لوگوں نے ایسے ہی ڈیٹیل لکھ لینی ہے جیسے میں نے آپ لوگوں کو لکھ کے بتائی ہوئی ہے، ٹھیک ہے. پھر آگے جاتے ہیں عامل کی مشاہداتی رپورٹ. پھر اس کے بعد نتائج اور نتائج کا گوشوارہ. آگے آ جاتا ہے اس کا نتائج کا تجزیہ تجرباتی ڈیزائن کے حوالے سے، ٹھیک ہے. جب آپ لوگوں نے تجربہ نمبر 5 لکھ لینا ہے تو تجربے نمبر 5 میں آپ لوگوں نے یہ ایک پیج لگانا ہے، ٹھیک ہے. یہ پیج لگانے کے آگے ہمارا آگے جاتا ہے تجربہ نمبر 6. تجربہ نمبر 6 کا عنوان ہے مسائل کا حل، پھر مسئلہ، تعارف. یہ دیکھ لیں آپ لوگوں نے اس کا یہ والی جو ڈایاگرامز ہیں، یہ میں نے پیچھے پیج دیا ہوا ہے، انہوں نے وہاں سے میں نے یہ کٹنگ کر کے یہاں پہ لگائی ہوئی ہے. میں نے اس پہ نمبرنگ اس لیے لکھی ہے تاکہ یہ گم نہ ہو جائے اور ان کا مجھے اچھے سے پتہ چل جائے، ٹھیک ہے. پھر اس کے آگے آ جاتا ہے مسائل کے حل کے دوران صرف شدہ وقت اور غلطیوں کا جائزہ گراف کی صورت میں، ٹھیک ہے. یہ گراف ہے. گراف بنانے کے بعد آپ لوگوں نے آگے یہ دیکھے، پھر مفروضہ ہے، سامان، عامل، معمول، پھر ہدایات ہے، پھر عمل یا طریقہ کار ہے، عمول کے تاثرات، عامل کی مشاہداتی رپورٹ، پھر نتائج ہے، ٹھیک ہے. یہاں تک ہمارا تجربہ کمپلیٹ ہوتا ہے، تجربہ نمبر 6، ٹھیک ہے. آگے آ جاتا ہے ہمارا تجربہ نمبر 7. اس کا عنوان کیا ہے، خاص نیت کی پیمائش ہے. عنوان لکھنے کے بعد آپ لوگوں نے مسئلہ لکھنا ہے، پھر تعارف آ جاتا ہے، پھر حصی حافظہ، قلیل مدت حافظہ اور طویل مدت حافظہ، ٹھیک ہے. اس کے بعد آگے آپ لوگوں نے یہ سارا کچھ ایسے ہی لکھ لینا ہے. پھر مفروضہ ہے، سامان، عامل ہے، پھر معمول ہے، ٹھیک ہے. یہ آپ لوگوں نے پیج اس کے اندر لگانا ہے، تجربہ نمبر 7 میں لگانا ہے، ٹھیک ہے. یہ والا جو پیج ہے تجربہ نمبر 7 میں لگانے کے بعد پھر آپ لوگوں نے یہ دیکھے ہدایات ہے، عمل یا طریقہ کار ہے. عمل یا طریقہ کار لکھنے کے بعد معمول کے تاثرات، عامل کی مشاہداتی رپورٹ، نتائج، ٹھیک ہے. پھر یہ اگلا ایک گراف ہے جو آپ لوگوں نے تجربہ نمبر 7 میں لگانا ہے، ٹھیک ہے. یہ گراف لکھنا ہے، بنانا ہے، بنانے کے بعد اس تجربے میں آپ لوگوں نے لگا دینا ہے. لاسٹ تجربہ جو ہمارا ہے وہ ہے تجربہ نمبر 8 ہے. اس کا عنوان کیا ہے، داستانی تجرباتی ادراک کی آزمائش. پھر ہے مسئلہ، تعارف، تذلیلی آزمائش، پھر مفروضہ ہے، سامان، عامل، معمول، ہدایات، ٹھیک ہے. آگے آ جاتا ہے عمل یا طریقہ کار، معمول کے تاثرات، ٹھیک ہے. آگے ہے عامل کی مشاہداتی رپورٹ، کہانیوں کا تجزیہ اور نتیجہ معمول کی کہانی، ٹھیک ہے. ٹھیک ہے بچوں، یہاں تک ہمارے تجربات جو ہیں یہ 8 کمپلیٹ ہوتے ہیں. اس کے آگے ہمارا شماریات ہے. شماریات ہم آپ لوگوں کو اگلی ویڈیو میں بتائیں گے، سمجھائیں گے، ٹھیک ہے. اللہ حافظ.